سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کی عمر ہے، کوئی 4-5 سال کی عمر ہوگی۔ آپ کے ابا جان حضرت ابو قحافہ جو بعد میں صحابی بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو لے کر بت خانے لے چلے گئے اور بتانے لگے یہ ہمارا فلاں بت ہے، یہ فلاں بت ہے، یہ فلاں بت ہے، اور یہ سب سے بڑا ہمارا بت ہے۔ اس طرح کا معاشرہ کہ ہر طرف بت پرستی اور اللہ تعالیٰ سے کوئی شناسائی نہیں، کوئی واقفیت نہیں، کوئی تعارف نہیں۔ بتوں کے آگے کوئی جھک رہا ہے، کوئی چاند اور سورج کی پوجا کر رہا ہے۔ ایک عجیب شرک والا ماحول تھا وہاں پر۔ تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا، اور بچے تو وہ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں اسی کو کاپی کرتے ہیں، عموماً عام طور پر اسی کو کاپی کرتے ہیں، اسی کو فالو کرتے ہیں۔ تو عام بچہ ہوتا تو جیسے اس کا باپ کہتا ویسے ہی وہ کر لیتا، جیسے دوسرے لوگ کر رہے تھے، دوسرے بچے کر رہے تھے۔ لیکن یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہے۔ جب ان کے ابا جان نے یہ سارے تعارف کروائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی اسی ننھی سی عمر میں، ننھی سی زبان میں، ننھی سی آواز میں اس بڑے بت کو مخاطب کیا اور کہنے لگے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے۔ جواب کوئی نہیں آیا۔ پھر دوہرایا، پھر جواب نہیں آیا۔ پھر کہنے لگے مجھے کپڑے چاہیے، مجھے کپڑے دے۔ جواب پھر نہیں آیا۔ آنا بھی نہیں تھا، آتا بھی کیسے؟ بت تھا وہ، اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہوا ایک بت۔ پھر انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور اسی بڑے بت سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اب یہ میں پتھر تمہیں مارنے لگا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ انہوں نے وہ پتھر کھینچ کر مارا، اس کی ناک پہ لگا، ناک بھی اڑ گئی اور وہ ہلا اور دھڑام سے نیچے گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ ان کے والد محترم نے جب یہ دیکھا انہیں غصہ آ گیا۔ ظاہر ہے ان کا ذہن، ان کے نظریے اس وقت کچھ اور تھے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں پہنچائی گئی تھی، دعوت حق نہیں ملی تھی۔ یہ تو اس سے تقریباً 35 سال پہلے کا واقعہ چل رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے 35 سال پہلے تقریباً۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 2-2.5 سال چھوٹی ہے۔ 4-5 سال اگر آپ کی عمر ہے تو اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 7-8 سال تقریباً اتنی ایج ہوگی، عمر مبارک۔ تو اس وقت بت پرستی اور شرک کے اس دور میں، اس معاشرے میں جہاں شرک رگوں میں رچا بسا تھا، اس دور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت شکنی کا وہ مظاہرہ دکھایا ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر تو بنوں گا بعد میں، یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ اپنے وجدان سے کہہ رہا ہوں، اپنی محبت سے کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر تو بنوں گا بعد میں، کہ ابو بکر کا مطلب بھی پہلا ہوتا ہے۔ لیکن آج بت توڑ کے بتا رہا ہوں کہ 4-5 سال کی عمر میں بت شکن جو ہے وہ بھی پہلا ابو بکر ہی ہے، پہلا بت شکن بھی ابو بکر ہے۔ اور جب بت نیچے گرا، ٹوٹ گیا، ابا جی نے بڑا غصہ چڑھیا، انہوں نے پھڑ کے لگا دی تھی اور گھسیٹ کر گھر لائے اور اپنی بیگم کو آگے پھینک دیا ایسے کہ یہ دیکھ تیرے لال نے کیا کیا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ جب یہ سارا واقعہ سنایا، واقعہ ان کے لیے تو بہت بڑا واقعہ تھا کہ ان کے بت کو انہوں نے مارا اور نیچے گرا دیا اور توڑ دیا، یہ تو ان کے لیے بہت بڑا واقعہ تھا۔ لیکن ان کی اماں جان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اماں جان نے فرمایا انہیں کچھ نہ کہیں۔ ان کے یہ کہنے کی دیر تھی، ابا جی نے اور غصہ چڑھ گیا،
وہ اتنا کچھ کر کے آیا تھا، یہ بھی کچھ نہ کہا. پوچھ ذرا اس سے کیا کر کے آیا ہے، کیوں کیا ہے اس نے. میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا. تو ان کی اماں جان نے پھر یہی کہا، فرمایا نے کچھ نہ کہے. پوچھا کیوں نہ کچھ کہوں. تو ان کی اماں جان نے کہا کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے آوازیں آیا کرتی تھی، مجھے آوازیں آیا کرتی تھی غیب سے. یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ فرماتی ہیں کہ مجھے آوازیں آیا کرتی تھی، اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہو کہ اللہ تجھے ایسا بیٹا دے گا جو آگ سے آزاد ہوگا، اور آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، اور وہ محمد کے صاحب بھی ہوں گے اور ان کے دکھ درد کے ساتھی بھی ہوں گے، ہر وقت کے ساتھی بھی ہوں گے. یہ مجھے پتہ نہیں ہے یہ محمد کون ہے، کن کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب یہ میرے پیٹ میں تھے تب سے یہ میرے اوپر مجھے یہ آوازیں آیا کرتی تھی. پتہ چلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ابھی نہیں ہوئی ہے، لیکن صدیق کا لقب ان کا جاری ہو چکا تھا.